أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام، آج کا موضوع بھی رمضان، شب قدر اور اس کے متعلق کچھ خاص باتیں ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی خبر دیں، مگر دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی، اور شاید اس تعیین کا اٹھا لیا جانا اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہتر ہو، لہذا اب اس کو 9ویں، 7ویں اور 5ویں شب میں تلاش کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو شب قدر متعین طریقے سے بتلائی تھی، مگر بعد میں بعض مسلمانوں کے آپسی جھگڑے، نزاع اور مخاصمت کی وجہ سے اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے بے شمار مصلحتیں، حکمتیں ہیں، جیسے کہ روایت مذکورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، اگر وہ رات متعین طریقے سے بتلا دی جاتی تو بعض سست و کاہل لوگ صرف اسی شب میں عبادت کا اہتمام کرتے اور باقی دنوں کی عبادت سے محروم رہ جاتے۔ اسی طرح اگر وہ رات متعین ہو جاتی اور کسی شخص سے کسی وجہ سے وہ چھوٹ جاتی تو اس کے ملال، افسردگی اور غم و رنج کی وجہ سے وہ دوسری راتوں میں بھی اطاعت نہ کر سکتا اور رمضان کی برکات سے محروم رہ جاتا۔ اسی طرح متعین نہ ہونے کی صورت میں اس شب کی تلاش میں جب انسان ہر رات جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو ہر رات کی عبادت کا اس کو مستقل اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں یہ مضمون قابل غور ہے کہ سب سے پہلے اہم وہ جھگڑا ہے جو دو مسلمانوں میں ہو رہا تھا۔ یہ اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ یہ عشرہ آخری عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کیفیت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوتی کہ شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی رات بھر عبادت میں محنت کے لیے تیار ہو جاتے اور اپنی رات جاگ کر گزارتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ عام دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز روزانہ پڑھا کرتے تھے، جس کی رکعتیں لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ کبھی آپ تہجد میں آدھی رات گزار دیتے تھے، کبھی 1/3 رات گزار دیتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان راتوں میں طاعت کے لیے آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اس طرح بیدار ہوتے کہ انتعل رویدا واخذ رداءه رویدا ثم فتح الباب رویدا۔ آہستگی سے جوتے پہنتے، آہستگی سے اپنی چادر اٹھاتے، آہستگی سے دروازہ کھولتے،
تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے اور دروازہ کھولنے کی آواز سے حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھل جائے، کیونکہ تہجد پڑھنے کے آداب میں یہ بات داخل و شامل ہے کہ اگر کوئی شخص اٹھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو اٹھنے اور تہجد پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب وہ اٹھے تو پورے محلے والوں کو بھی جگائے یا اپنے گھر والوں کو بھی جگائے، بلکہ اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے کسی سونے والے کی آنکھ نہ کھلے تاکہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ تہجد پڑھنا فرض و واجب نہیں، لہذا اپنے تہجد کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اس کی نیند میں خلل ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اس طرح اٹھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ نہ کھلے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ایقظ اہلہ، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور ان سے فرماتے کہ اٹھ جاؤ، یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برس رہی ہیں، ایسے وقت میں سوتے رہنا محرومی کی بات ہے، اس لیے جاگ کر اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کو اپنے دامن میں بھر لو۔ یہ رات تو اس کام کی ہے کہ آدمی ایک گوشے تنہائی میں بیٹھا ہو، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور تو معروض کر رہا ہو۔ یہ ہے اس رات کا صحیح مصرف۔ اس رات میں لوگوں نے اپنی طرف سے میلے ٹھیلے بنا دیے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، تنہائی میں عبادت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شریعت میں اجتماعی نفلی عبادات بھی پسندیدہ نہیں، لہذا اس رات میں جو شبینے ہوتے ہیں یہ بھی پسندیدہ شے نہیں۔ افضل یہ ہے کہ عبادت تنہائی میں ہو، کیونکہ ان شبینوں میں بہت سے مفاسد شامل ہوتے ہیں۔ بہرحال اس طرح یہ بقیہ راتیں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ان راتوں میں عبادت کی توفیق دے دے تو معلوم نہیں کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ لہذا ان راتوں میں اپنے دنیا کے مقاصد، دین کے مقاصد، معیشت کے مقاصد، روزگار کے مقاصد، ملک و ملت و قوم کے مقاصد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے۔ اگر اس طرح ہم نے یہ راتیں گزارنی تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ رمضان بھی مبارک، یہ راتیں بھی مبارک، اس کی دعا بھی مبارک۔ اللہ تعالی رمضان کا ایک ایک لمحہ صحیح مصرف میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جس شخص کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے اس کا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے جتنے ایام باقی ہیں ان میں اس بات کی کوشش کر لی جائے کہ یہ سلامتی کے ساتھ گزر جائیں، یعنی ان میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو، نہ آنکھ کا گناہ ہو، نہ کان کا گناہ ہو، نہ زبان کا گناہ ہو، نہ ہاتھ پاؤں کا کوئی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ اگر اس طرح سلامتی کے ساتھ رمضان گزار دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ بقیہ سال بھر کے لیے بھی سلامتی اور خیر کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔